براہ راست آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز فیصل آباد روانگی سے قبل میڈیا سے مخاطب ہیں۔ افسوسناک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح عوام کے اوپر آج پیٹرول بام جو ہے وہ ان کے اوپر بجلی بن کے گرا ہے آج، اور جس طرح سے عوام کے اوپر قیامت توڑی گئی ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہوتی ہے، آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے، آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے، آپ کی سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں، آپ کی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کی تنخواہ آج بھی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو آج بھی 20,000 یا اس سے کم پہ مہینے میں گزارا کر رہے ہیں، سب بنی گالا میں نہیں رہتے، سب کی سرکاری گاڑیاں نہیں ہیں، فراٹے بھرتی ہوئی مرسیڈیز نہیں ہے جن کے اندر سرکاری پیٹرول ڈلتا ہے، عوام کی جیبوں سے نکل کر وہ پیٹرول آتا ہے۔ اور جو آج آٹا مافیا، بجلی مافیا، ڈیزل مافیا، پیٹرول مافیا جو کہ عمران خان کے ارد گرد سب نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، آج ان کی جیبیں جو بھری گئی ہیں وہ سب عوام کے پیسے سے، عوام کی جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ ہے۔ اور عوام کا کیا قصور ہے کہ وہ اس نالائق اور نااہل حکومت کا زیر عتاب ہے، روز ایک نئی قیامت ان کے اوپر ٹوٹتی ہے۔ اور جو ہمارا حکمران بن کے بیٹھا ہے وہ اتنا بے حس شخص ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہے، وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہے، وہ حساب کتاب میں مصروف ہے کہ این سے شروع ہوتا ہے یا فے سے شروع ہوتا ہے، مارچ ٹھیک نہیں ہے، اکتوبر ٹھیک نہیں ہے، نومبر ٹھیک ہے، دسمبر ٹھیک ہے۔ وہ جب اس قسم کی چیزوں میں الجھا ہے، اس کی بلا سے کہ غریب عوام پس جائے، رول جائے، ختم ہو جائے، پس جائے، تو میں کس سے شکوہ کروں آج اس بات کا؟ مریم یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو فرنٹ فوٹ پر بھی ہیں، کیا وجہ ہے پاکستان مسلم اور لیگ ایک نون اور کے بات بھی ہے کہ دیکھیں ہر کسی کے پاس اے ٹی ایمز نہیں ہوتی، ہر کسی کے پاس وہ دوست نہیں ہوتے جو آپ کا کچن چلاتے ہیں، آپ کا گھر چلاتے ہیں، آپ کا خرچہ چلاتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس پینڈورا باکس سے جو نکلے ہوئے، پینڈورا پیپر سے جو نکلے ہوئے آپ کے وزراء ہیں، جو آپ کے سب اے ٹی ایمز ہیں، ہر کسی کے پاس وہ نہیں ہوتا۔ تو لوگ کہاں سے اپنا خرچہ چلائیں، لوگ بجلی کے بل کہاں سے دیں، لوگ دوائیاں کہاں سے خریدیں، لوگ علاج کہاں سے کرائیں، لوگ روٹی کہاں سے کھائیں، لوگ گیس کا بل کہاں سے بھریں، لوگ بچوں کی فیسیں کہاں سے بھریں۔ مریم یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو خود بھی سڑکوں پہ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے 160 کے قریب ایم پی ایز ہیں، کیا آپ پارٹی کو یہ سجیشن دیں گی کہ کم از کم مسلم لیگ نون کے حلقوں میں جہاں پر ایم پی ایز ہیں وہاں پر تو احتجاج ہو، عوام کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں میں اپنی پارٹی ہی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، اور جہاں تک ایم این ایز ایم پی ایز کی بات ہے ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ حلقے میں جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے مسائل ان کے ساتھ سنیں، ان کے دکھ اور درد میں، کیونکہ یہ حکومت نے جتنی تکلیف اور جتنا درد 22 کروڑ پاکستانیوں کو دیا ہے اس کا تو شاید ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم ان کے ساتھ شریک ہو، ان کے دکھ میں، ان کے غم میں، ان کی تنگی میں۔ میڈم یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم بنی تھی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، آج آپ پھر جلسے کے لیے فیصل آباد جا رہی ہیں، حکومت تو گھر نہیں گئی، مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی، تو یہ حکومت گھر کیسے بھیجیں گے آپ لوگ؟ تو یہ جو پی ڈی ایم نے جو بیانیہ بنایا تھا، عوام کو جو بتایا تھا، یہ آج جو ہو رہا ہے، اور حکومت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج گئی اور کل گئی، اور حکومت کو بچانے کے لیے جو حساب کتاب اور تگ و دو ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں کو پہلے پتہ ہے کہ یہاں پر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو اب جو اویئرنیس کے لیے جلسے کیے پی ڈی ایم نے، آئی تھنک پی ڈی ایم اس میں بڑی الحمدللہ کامیاب ہے۔ بچہ 22 کروڑ عوام آج جانتی ہے کہ ملک کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا۔ اب یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ فیصلہ کن جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میری آج کی جو سپیچ ہے اس میں میں قوم کو بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں، اور میری قوم سے اپیل ہے کہ اس کو ضرور سنیں۔ تو اب تو فیصلے کا وقت آ گیا، یہ فیصلہ کن جلسے ہیں اب انشاءاللہ۔ مریم ابھی آپ بات کر رہی ہیں، آج سے 2 روز قبل یہاں پر امریکنز آئے تھے، اس کے علاوہ مالٹن میں بھی گئے، حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کی طرف ان کا آنا، ناظم الامور کا کس طرح دیکھ رہی ہیں، اور کیا جو میڈیا پہ سینسرشپ ہے، جو ہیومن رائٹس کی جو صورتحال ہے اس پر بھی کیا آپ کی کوئی بات ہوئی ان کے ساتھ؟ جی ان کی میرے ساتھ بہت ٹاپکس پہ بات ہوئی، اور ظاہر ہے جو لوگ ابھی فون کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کو بائیڈن صاحب کی طرف سے فون نہیں آ رہا، تو ان کے لیے تو
ان کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ایک خبر ہے، لیکن میری بہت ساری چیزوں پر ان سے بات ہوئی اور پاکستان کے بارے میں ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ میں نے بالکل کنوے کیے اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے۔ میری پارٹی کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے، تو ہم نے بالکل ان سے بات کی ہے۔ اچھا میڈم یہاں پر بات کریں، تو لوڈ شیڈنگ بھرپور احتجاج کیا جاتا تھا، لانگ مارچ کب ہوگا؟ کیونکہ اب آج رانا ثناءاللہ نے بھی میڈیا ٹاک کے دوران کہا کہ لانگ مارچ کی تیاری ہے، تو اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے لانگ مارچ کی تیاری کیا کی ہے اور کب شروع ہوگا لانگ؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم شاید لانگ مارچ کی تیاری ابھی نہیں کر رہی ہے، حکومت خود اپنے خلاف لانگ مارچ کر رہی ہے۔ مریم صاحبہ، پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں کہ آپ کے دل میں جو ہوتا ہے آپ حقیقت ہمیشہ عیاں عوام کے سامنے لاتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے وہ کون سے نام ہیں؟ خواجہ آصف ہیں، خواجہ سعد رفیق ہے، رانا تنویر ہیں، جو ڈرتے ہیں۔ آپ نے خود ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہماری پارٹی کے کچھ ڈرتے ہیں، کچھ نام تو سامنے لائیں تاکہ آپ کے ووٹر کو بھی عیاں ہو اور پتہ چلے آپ حقیقی معنوں میں ان کی لیڈر ہیں اور وزیر اعظم بننے کے قابل ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، اور میں کسی کا نہ نام لینا چاہتی ہوں نہ کرتی ہوں، لیکن ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، یہاں پر ہر قسم کی رائے بھی ہوتی ہے، ہر قسم کی سوچ بھی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ڈر رہے تھے نا، اب ان کا ڈر بھی اتر گیا، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ڈینگی جو ہے، ایک سیکنڈ میں ڈینگی پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ڈینگی جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، حکومت کے پاس نہ کوئی پلان ہے، اور یہ جو اموات ہوتی جا رہی ہے اس کی ذمہ داری کس پر جو ہے وہ عائد ہوگی؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ جو ڈینگی سے اموات ہو رہی ہیں وہ ڈینگی سے نہیں ہو رہی، یہ وہ نا اہلی سے، بے حسی سے اور نا لائکی سے ہو رہی ہیں۔ وہ عوام کے جو بالکل مسائل ہیں، وہ عوام جیے یا مریں، یہ حکمران نہ صرف بے حس ہے بلکہ عوام کے مسائل سے لا تعلق ہیں۔ ان کی ایک ہی چیز پہ توجہ ہے، پہلے اپوزیشن کو مارنے پہ توجہ تھی، انتقام پہ توجہ تھی، اور اب اپنی حکومت کو بچانے پہ توجہ ہے۔ تو ڈینگی جب میں دیکھتی ہوں نہ کوئی جو پریکاشنری میجرز لیے جا رہے ہیں، اب مجھے بار بار شہباز شریف صاحب کی یاد آتی ہے۔ میں بھی ان 22 کروڑ عوام کی طرح جو اس وقت شہباز صاحب کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے پیمفلٹس بانٹا کرتے تھے، اویئرنیس ریز کرتے تھے عوام کے اندر کہ پانی جمع ہونے نہ پائے، کس قسم کے احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے گرمی میں جب یہ کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی بے حس گورنمنٹ ہے، ان سے تو ڈرامہ بھی نہیں ہو رہا، اور آج وہ شہباز شریف کو قوم یاد کر رہی ہے کہ وہ شہباز شریف اگر ہوتا تو نہ صرف یہ کہ ڈینگی نہ پھیلتا اس طرح اور لوگ بے یار و مددگار ہسپتالوں میں مر نہ رہے ہوتے، بلکہ جس طرح کورونا میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ 7 لاکھ روپے کا لائف سیونگ انجیکشن جو ہے وہ بلیک میں بکا ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر آج یہاں پر ہوتے تو لوگوں کے گھروں میں ادویات پہنچ رہی ہوتی، ان کے گھروں میں ان کا علاج ہو رہا ہوتا، ان کو کوئی اس قسم کی تکلیف نہ ہوتی۔ تو آج قوم نہ صرف نواز شریف کو بلکہ شہباز شریف کو یاد کر رہی ہے، اور جھولیاں اٹھا کے لوگ اس بے حس حکمران کو بددعا دے رہے ہیں۔ بس عارف کر لیں بس۔ مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا ثناءاللہ نے آج جو بات کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ہمارا چلنا ہوگا، تو آپ لوگ ایگری ہیں یا بات کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہے کہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہو اور آپ حکومت کرانے میں ان کے ساتھ چل سکتی ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ اگر مگر قبل از وقت بات ہے، لیکن جو عوام کا ایجنڈا ہے ہم وہ لے کے چل رہے ہیں، ہم عوام کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں۔ تو جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر ان کی جڑیں عوام میں ہیں تو ان کو عوام کا ساتھ دینا پڑے گا، ہمارا نہیں۔ یہ حکومت 2023 تک چلے گی یا پہلے جا رہی ہے؟ یہی وہ استخارے پر عمل ہوگا کہ This is writing on the wall کہ اس حکومت کا جو 9 سال کا پلان تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی سے بھی ہوا ہے، اور اگر یہ جو 2023 کے بعد کا بھی پلان بنا کے بیٹھے تھے وہ بھی سب غلط ہو گیا ہے، اور اپنی میں 2023 تو دور کی بات ہے 2021 کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے جو روز دوڑے ان کی لگ رہی ہیں اور جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں،
उससे इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, उसको पढ़ना कुछ मुश्किल है। नवाज ये कह रही थी कि अवाम पर पेट्रोल बम बिजली बनकर गिरा है, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, आज का जलसा फैसला कुन होगा। और उन्होंने कहा कि कौम को आज में जलसे में बहुत कुछ बताना है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।